قرآن کریم انسان کو کچھ کلیدی نکات بتاتا ہے، یعنی ایک ایسا فارمولہ کہ اگر انسان اس فارمولے پہ عمل کرے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ جس طرح آپ میتھ پڑھتے ہیں تو میتھ میں اگر آپ کے پاس فارمولے کی نالج آ گئی تو آپ بڑے سے بڑے کرٹیکل مسئلے کو سولو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فارمولہ آتا ہی نہیں تو آپ لاکھ نمبرز کو لکھتے رہیں لیکن اس مسئلے کو سولو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے زندگی کو بہتر کرنے کے لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک سمپل سی بات ہے، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس سے پوچھو جس کے پاس اس کا
علم موجود ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ والدہ محترم ہے، والد محترم ہے، بھائی محترم ہے، کئی رشتے ہیں جو محترم ہیں، محترم ہونا اور ہے، صاحب علم ہونا اور ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اتنے رسول خدا کے اصحاب تھے، آپ صرف امیر المومنین کے پیچھے کیوں ہیں؟ تو ہاں یقیناً سارے صحابی محترم ہوں گے، لیکن خدا نے جسے صاحب علم بنایا وہ محمد اور آل محمد تھے۔ یہ دنیا ان کی زندگی میں ان کے در پہ آئے، وہ شہید ہو جائیں پھر بھی دنیا ان کے در پہ آئے، تو خدا نے جو خصوصیت محمد اور آل محمد میں رکھی وہ خصوصیت علم کی خصوصیت ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو ہم دنیا سے حاصل کرتے ہیں، اسے علم اکتسابی کہتے ہیں۔ دوسرا علم جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ ہاں دنیا کے عالم دنیا سے علم کسب کرتے ہیں، اور وہ قطرہ علم جو اہل دنیا کے پاس ہے، جسے علم الادیان بولا جاتا ہے، علم دین، علم روح، وہ علم ہمیں اگر ملا بھی تو کس کے ذریعے سے ملا؟ انبیاء کے ذریعے سے ملا۔ اس میں انسان کی اپنی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے۔ دوسرا علم ہے اکتسابی، جو ہم حاصل کرتے ہیں، محنت کر کے ہمیں علم ملتا ہے۔ اب اکتساب کر کے آپ اعلیٰ ترین درجات کو، بیچلر ہے، ماسٹر ہے، پی ایچ ڈی، علم اکتسابی جو آپ حاصل کرتے ہیں۔ ایک علم ہے لدنی جو خدا کی طرف سے بندہ خدا کو عطا ہوتا ہے۔ اب علم لدنی خدا نے جسے دیا اسے آپ امام منتخب کہتے ہیں کہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ اب اس دریائے علم سے آپ منسلک ہو جائیں گے تو فرمایا پھر خدا کسی کو السلمان منا اہل البیت بنا دیتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ گئے ہوں گے نجف اشرف کہ ایک عالم دین ہے سید بحر العلوم، جن کا لقب ہی بنا علم کا دریا۔ حالانکہ آغا شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو بڑے کند ذہن تھے، مطلب 10 شاگرد تھے، 3 اور شارٹ، لیکن ان کو ایک چیز کو یاد کرنے میں کئی وقت لگ جاتا تھا۔ وہ چیزیں جو نارمل اسٹوڈنٹس بہت جلدی یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا نجف اور سننے کو ملا کہ ایک عالم ہے جس کا لقب ہی بحر العلوم ہے، علم کا سمندر، اور میں نے کہا ملوں تو صحیح ہے، کون ہے؟ جب ملا تو یہ وہی میرے کلاس میٹ تھے جن کا ذہن کن تھا، اور میں نے سوال کیا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا؟ تو فرماتے میں ڈیلی حرم امیر المؤمنین میں جاتا تھا اور امام سے گدائی کرتا تھا، فقیری کرتا تھا، تو خواب کے عالم میں مجھے امام کی زیارت نصیب، مولا نے فرمایا کہ سید آجا میرے سینے سے لگ جا۔ پہلے تکلف کیا کہ مولا کہاں میں، کہاں آپ؟ پھر امام نے کہا میں حکم دے رہا ہوں کہ آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ کہ بس سینے کا سینے سے ملنا تھا۔ خدا نے اس دریائے علم سے ایک قطرہ مجھے عطا کیا، اور اس قطرے کو دنیا بولتی تھی بحر العلوم، علم کا دریا، علم کا سمندر۔ تو معصومین سے بہترین ہدیہ اگر ہم لے سکتے ہیں وہ علم کا ہدیہ ہے۔ دنیاوی چیزیں تو دنیا والے آپ کو دے سکتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، ملتا ہے کہ امیر المومنین کا زمانہ تھا، وہ خواتین جو بچے پیدا کرواتی جن کو دائی بولا جاتا ہے، تو اس خاتون کو کسی گھر میں بلایا گیا کہ 2 بچوں کی پیدائش ہونی ہے۔ ایک ہی گھر میں 2 خواتین کو بلایا، انہوں نے دونوں حاملہ تھیں۔ بہرحال جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اتفاق سے دونوں بچے ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ یہ بیچاری جلدی جلدی میں اس بچے کو دیکھے، اس بچے کو دیکھے، جب دونوں کو پیدا کروایا اور اس نے ایک جگہ پہ رکھا، اور ماں نے کہا کہ مجھے میرا بچہ دو، تو یہ بھول گئی کہ کون سا بچہ کس کا ہے۔ اب ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی۔ پرانا عرب کا زمانہ، کوئی ہر ماں یہ کہے کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے۔ تو جب ایک نے کہا کہ میرا بچہ کہاں، اس نے بیٹی دی، وہ لڑ پڑی کہ بیٹی میری تو نہیں ہے، بیٹا میرا ہے۔ دوسرے کو کہا تم بیٹی لے لو، اس نے کہا نہیں بیٹی میری تھوڑی ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب یہ بیچاری پھنس گئی، اب کریں تو کیا کریں؟ وقت کے حاکم کے پاس جائیں تو اس کے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا بہت جتنا بھی تھا وہ اکتسابی تھا، من لدنی تو نہیں تھا کہ وہ مسائل لوگوں کے حل کریں جو حل ہونے چاہیے۔ اتنا جھگڑا بڑھ گیا کہ یہ خود پریشان، تو پوچھتے پوچھتے پھر اسی کے دروازے پر گئے جس کے دروازے پہ ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے۔ تو امیر المومنین کے دروازے پر امام نے کہا مسئلہ یہ کہ مولا بچوں پہ جھگڑا ہے، یہ کہتی ہے میرا بچہ، وہ کہتی ہے میرا بچہ۔ تو امام فرمایا کوئی بات نہیں، دونوں خواتین کو برتن دیے گئے۔ امام نے کہا اس پہ نشانی لگاؤ، کون سا برتن تمہارا ہے، کون سا اس کا ہے۔ تو ہر عورت نے اپنے برتن پہ ایک نشان لگایا۔ پھر امام نے کہا کمرے میں جاؤ، اس برتن کو دودھ سے بھر کر لاؤ۔ دونوں خواتین نے اس پیالے کو دودھ سے بھرا۔ جب باہر آئیں امام نے کہا بالکل دودھ کو ہم سا کرو، یعنی ایک جیسا
جتنا اس میں ہے اتنا اس میں ہو. جب یہ کر دیا پھر ترازو امام نے منگوایا. امام نے ایک پیالہ ایک ترازو پہ رکھا, دوسرا پیالہ دوسرے ترازو پہ رکھا. جس پیالے کے دودھ کا وزن زیادہ تھا امام نے کہا یہ کس کا ہے؟ کہ مولا فلاں خاتون کا ہے. امام نے کہا بیٹا اسے دیا جائے. پریشان ہو گئے مولا دودھ سے آپ نے کیسے سمجھا کہ بیٹا کس کا ہے؟ امام نے فرمایا یہ اللہ کا نظام ہے, جس خاتون کو خدا بیٹا دیتا ہے, اب کیونکہ مرد ہے اس کی ہڈیاں مضبوط ہیں, اس کا جسم مضبوط ہونا ہے, اس نے بڑے ہو کے گھر کا خرچہ چلانا ہے, وہ محنت کش بنے گا, تو خدا نے ماں کے اس دودھ میں اس بیٹے کے لیے زیادہ وٹامنز رکھی ہیں, اس کا دودھ تھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بھاری ہوتا ہے. لہٰذا اس کا دودھ بھاری تھا تو یہ بیٹے کا ہے, جس کا دودھ پتلا تھا وہ بیٹی کے لیے ہے. یعنی وہ چیزیں جو آج ڈاکٹر نہیں سمجھ پائے, امیر المؤمنین نے 1400 سال پہلے مسائل کو حل کر دیا. یہ حلال دنیا بھی ہیں اور حلال مشکلات آخرت بھی ہیں. اب ہم آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے. تو سوال ہے ہم کیا مانگنے آئے ہیں؟ قراتی بہترین جملہ فرماتے ہیں حسین سے وہ مانگو جو تجھے دنیا والے عطا نہ کر سکے. کوئی گاڑی مانگے تو دنیا سے بھی مل سکتی ہے, کوئی امیر بھی آپ کو دے سکتا ہے. گھر مانگو تو کوئی امیر بھی آپ کو دے سکتا ہے. حسین سے وہ مانگو جو دنیا تجھے نہ دے. ان کو حسین سے کیا مانگے؟ کہ جب امام حسین کے ذریعے کو پکڑو تو مولا حسین سے اللہ کی معرفت مانگو. پھر فرمایا زیارت حسین کر کے جب 2 رکعت نماز زیارت پڑھو, نماز اللہ کے لیے ہے. اب جب مصلی پر بیٹھو امام حسین کے ذریعے کو پکڑو تو مولا سے اللہ کی معرفت مانگو. اور جب مصلی عبادت پر آؤ خدا کو سجدہ کرو تو پھر خدا سے حسین مانگو. تو یہ امام ہیں جو تجھے خدا کی معرفت دے سکتے ہیں, اور یہ خدا ہے جو آپ کو امام حسین کی معرفت دے سکتا ہے. اسی آپ کے کربلا کا واقعہ ہے, میں نے شاید کئی لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ جب لوگوں سے گھر خریدے جا رہے تھے تو ایک بوڑھا تھا, اس کا گھر باقی تھا اور وہ بیچنے پہ راضی نہ ہوا. اس کو بڑی آفرز دی گئیں کہ تمہارے گھر کی قیمت 50 ہے تو 1 کروڑ دیں گے. اس نے کہا نہیں بیچنا بھائی, میرا گھر ہے. انہوں نے کہا ہم گورنمنٹ کا لیٹر لائیں گے, گھر تو خریدنا ہے کیونکہ بیچ میں آتا ہے, امام حسین کے حرم کو بڑھانا ہے. اور کیسا بوڑھا امام حسین سے عشق بھی ہے اور اپنی زمین حسین کو دینے کو تیار نہیں, رقم بھی اچھی دے رہے. کہا نہیں. کہتے کچھ دنوں کے بعد دیکھا بوڑھے نے اپنے گھر کی دیواریں بنانا شروع کر دی, سب کچھ کرنا شروع کیا. کہ پریشان ہیں بوڑھے, ایک تو بیچ نہیں رہے اوپر سے نیا کر رہے ہو. جب بالکل اس کا گھر تیار ہو گیا اس نے حرم والوں کو بلایا کہ آؤ اب گھر دینا چاہتا ہوں. سب نے کہا کہ بڑے ہوشیار ہو, بڑے تیز ہو, پرانا گھر تھا قیمت کم تھی, ہم نے تو ویسے ہی گرانا ہے, کروڑ کم تھا تو بتا دیتے 1.20 1.30 کسی نہ کسی قیمت پہ ہم آ جاتے. اس نے کہا پیسوں کی کس نے بات کی, میں نے تجھے بلایا ہے اور فری میں بغیر کسی پیسے کے یہ گھر میں حسین ابن علی کا نام کر رہا ہوں. پریشان ہوئے بوڑھے, بغیر کسی پیسے کے. کہ میری اولاد نہیں ہے, بس یہ زندگی کے چند لمحے ہیں, یہ ایسے ہی مزدوری کر کے میں گزار دوں گا, اور گھر حسین کو دے رہا ہوں. کہ چلو دینا ہی تھا, ہم سمجھ کے عقیدت میں دے رہے ہو, لیکن اس گھر کو نیا کیوں کیا, پھر بنایا کیوں؟ فرمایا زندگی میں پہلی مرتبہ میں کوئی چیز حسین کو دے رہا تھا. دل میں آیا کہ اپنے مولا کو کچھ دوں تو نیا کر کے دوں. یہ نیت اگر آپ کی ہوگی پھر تصور کریں جس نے حسین کو گھر دیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو ایک ناصبی کے آنسوں کا بدلہ حضرت عباس دیتے ہیں, کل وقت رہا تو تشریح کروں گا. کہا کہ اس کا احسان ہے. کہا مولا عباس ناصبی ہے؟ کہا نہیں, ایک دن پیاسا تھا اور میرے حسین پہ اس نے گریہ کیا تھا. فرمایا اس کا اجر ہم اسے دینا چاہتے ہیں. جو اغیار کو اجر دیں کیا وہ اپنوں کو خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ تو ظرف آپ کا جتنا بڑا ہوگا عطا اتنی بڑی ہوگی. تبھی فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو, خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. اور یہ دل کی کیفیت ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ میری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. جسموں کا آنا حسین کا بلاوا نہیں, دل کا آنا امام حسین کا بلاوا ہے. کہ جب مولا کے ذریعے کو دیکھیں, حرم میں جائیں, ایک قلب کی خاص کیفیت جب آپ کی بن جائے اس وقت یقین جانیے کہ آپ کو کس نے بلایا ہے, ابا عبداللہ حسین نے بلایا ہے. آئیے مولا کو اس طرح سلام کریں جس طرح زینب کبریٰ نے سلام کیا, جس طرح 4 سالہ سکینہ نے سلام کیا. سلام کیا. مولا الحسین
وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين سب مل کر السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب میرا سلام اس درد بھرے منظر پہ جب سکینہ کی نظر بابا کی کٹی گردن پہ پڑے تھے رو کر کہنے لگی میرے قریب الوطن بابا میں 3 دن کے پیاسے بابا بابا ظالم نے پانی پلایا تھا یا نہیں بی بی زینب فرماتی ہے جب میں گودی قتل گاہ میں پہنچی کیا دیکھا بچی نے بابا کے گلے پہ سر رکھا ہے گویا بچی بے ہوش فرماتی ہے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے میری پیاسی بچی سو گئی ہے تبھی فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو مختصر روایت بڑی درد بھری روایت فرماتے ہیں حلب کا شہر اللہ آپ سب کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت نصیب کرائے مولا فرماتے ہیں 40 گھوڑے سوار آگے آگے پہلی بیویاں پیچھے پیچھے لائن قافلے کو روکا مولا فرماتے ہیں مجھے اس درخت کے نیچے بٹھایا جس میں کوئی پتا نہیں تھا میری گودی میں سکینہ آیا تپتی ہوئی دھوپ پر پڑ رہی تھی اتنے میں شگر لائی نے پانی کا مشق لیا اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے فرمایا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے پانی نہیں دے گا بھیا سجاد شاید دل میں رحم پیدا ہو تھوڑا پانی دے دے چلی جا سکینہ پانی مانگ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا حجت کو تمام کرو تصور کر کے رونا بچی نے ننھے ننھے قدم اٹھائے بابا کے قاتل کے قریب گئے کہنے لگی شیر تھوڑا پانی دے دے مجھے بڑی پیاس لگی ہے
اللہ کی قسم اگر کہتا پانی نہیں دوں گا بچی دوبارہ پانی نہیں مانگتی، لیکن لئی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس امید میں پیچھے پیچھے چلتی رہی شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ راوی کہتا ہے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچی اب بھی پیاسی ہے۔ بچی چل چل کے تھک گئے، زمین پہ بیٹھے، کہتی ہے سب کو پلا دے، جب بچ جائے مجھے تھوڑا پانی دے دینا۔ روایت کے آخری جملے زحمت کو تمام کروں، وہ ظلم کیا ہے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ پیاسی بچی دیکھ رہی ہے سب پانی پی رہے ہیں، زمین پہ بیٹھی ہے۔ راوی کہتا ہے نہیں، پانی لے کر سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا، زمین سے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا؟ لئی نے سارا پانی بچی کے سامنے زمین پہ پھینک دیا۔ سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا، کہنے لگی او میرے پیاسے بابا، شمر نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا، بابا مجھے تماچے مارے لیکن پانی نہیں دیا۔ ماتم حسین